ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم. صدق اللہ العظیم. صدر محترم، اسٹیج پہ موجود علماء کرام، دانشوران، ملت کے دردمندوں، حاضرین بزم، موضوع اس سے کہیں زیادہ اہم ہے کہ جس انداز سے اس کو ٹیکل کیا جا رہا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تاریخ کی ایک رسم ہے کہ ہر دور میں امت مسلمہ کو متون کیا جائے اور ان پہ طرح طرح کے الزامات عائد کیے جائیں، اور یہ چیز بھی فائدہ مند رہی ہے امت کی ترقی کی راہ میں. جب دائرہ محدود تھا اور محدود پیمانوں پہ دین کے خلاف سازشیں ہو رہی تھیں تو محدثین نے اس مورچے کو سنبھالا اور احادیث رسول کو ہر قسم کی آلائش اور نجاست سے پاک کیا. آج کچھ اسی انداز سے ملت کو دوسرے مسائل درپیش ہیں. ان میں سے ایک خاص مسئلہ اس وقت دہشت گردی کا ہے. میں اس بات کو عملاً تسلیم کرتا ہوں کہ اس میں گرفتار شدگان میں بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے. میں نہیں کہتا یہ غلط ہے اور نہیں کہتا کہ سچ ہے، کہ تحقیقات جن ہاتھوں میں ہے وہ بھی غیب ہے، اور برات کی ذمہ داریاں جن کے ہاتھوں میں ہیں وہ بھی غیب ہے. لیکن یہ وہ غیب نہیں ہے جس پر ہم ایمان لا چکے ہیں. یہ غیب دنیا ہے، اور وہ غیب دین ہے، غیب آخرت ہے، غیب مذہب ہے. لیکن اتنا سچ ہے کہ غالب کی تعبیر میں غیر پھرتا ہے لیے یوں تیرے خط کو کہ اگر غیر پھرتا ہے لیے یوں تیرے خط کو کہ اگر کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہے تو چھپائے نہ بنے. ہم یقیناً جواب دیتے ہیں، ہمارے پاس دلائل بھی ہیں، لیکن علماء جانتے ہیں کہ جب موجب کلیہ ہو تو صالب جزیہ اسے توڑ دیا کرتا ہے. ہمارے موجبات ٹوٹ جاتے ہیں. اسلامی تعلیمات کا جہاں تک تعلق ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، اور وہ مذہب جو رہتی دنیا تک رہنے والا ہے اس کا دعویٰ بھی ہے، واقعہ بھی ہے. ناممکن ہے کہ اس میں رواداری نہ ہو. اس اعلان کا مطلب ہی ہے کہ اس میں رواداری ہے، اس میں سب کو ساتھ لے کر کے چلنے کی صلاحیت بھی ہے اور حوصلہ بھی ہے. خلافت صدیقی کا ایک واقعہ ہے کہ ایک عورت جو شاعر بھی تھی اور مسلمانوں کی حج کیا کرتی تھی، اسے گورنر نے وہاں کے بلایا، اس کا ہاتھ کاٹ دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر کو بلایا اور کہا اتنی سی بات میں تم نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا؟ ارے ہم نے تو اس کے
کفر کو برداشت کیا ہے، اس کے شرک کو برداشت کیا ہے، اور تم سے یہ برداشت نہیں ہو سکا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب قحط پڑا ہے اور لوگ کثرت سے ایمان میں داخل ہونے لگے ہیں، تو معلوم ہوا کہ آمدنی کے ذرائع کم ہو گئے ہیں۔ ان میں سے وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ کثرت سے ایمان لا رہے ہیں۔ حکم گیا کہ تفتیش کرو معاملات کیا ہیں، تو گورنر نے نو مسلموں کے ساتھ ایک ناشائستہ حرکت شروع کر دی، یعنی جسم کے پوشیدہ حصوں کو دیکھنا شروع کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے گورنر کو بلایا ہے، معزول کیا ہے، اور معزول کرنے سے پہلے یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دائرہ ایمان میں داخل کرنے آئے تھے، کسی کے ختنہ دیکھنے نہیں آئے تھے۔ یہ تاریخی واقعات ہیں، یہ اسلام کا اپنا ایک مزاج ہے۔ اگر یہ مزاج نہ ہوتا تو صحراؤں سے گزر کر، جنگلوں سے گزر کر، شہروں وادیوں سے گزر کر اسلام دنیا کے کوچ و بازار تک نہیں پہنچتا، وہیں ختم ہو جاتا۔ اس لیے شک کی بنیاد پہ اسلام پہ انگلی اٹھائی نہیں جا سکتی۔ اب یہ بات ایک اور کہی گئی ہے کہ سب سے اچھی قوم، سب سے اچھا مذہب اسلام اور سب سے بری قوم مسلمان۔ میں بتا دوں، یہ ایک انٹلیکچوئل سناپسی ہے، اور یہ جارج برنارڈ شاہ کا علامہ اقبال کو جواب ہے، جسے کم لوگ غور کرتے ہیں، اور اپنی نادانی سے ہمارے علماء بھی اس کو دہرا دیتے ہیں۔ اقبال نے اپنی فارسی شاعری کے ذریعے یورپ کی تہذیب، اس کے نظام فکر، نظام عمل، اس کی معاشیات، اس کی فلسفی و تنقیدیں کی ہیں۔ اس کا جواب نہیں تھا، تو ان کے دانشوروں نے جواب دیا۔ ایک جملہ، سب سے اچھا مذہب اسلام، دوسرا جملہ، سب سے بری قوم مسلمان، یعنی اسلام اچھی قوم پیدا کرنے سے قاصر ہے۔ یہ بٹوین ٹو سینٹینسز یہ چیز موجود ہے، اور اسے یہ دہرایا جاتا ہے۔ اب میں بتاؤں آپ کو ایک بات اور، تقریر کروں گا نہیں، وقت بھی نہیں ہے، ابھی مولانا ہم پرچی سنبھال دیں گے۔ دیکھیے، اسلام میں دو لفظ بڑا اہم ہے جو قرآن نے بھی استعمال کیا ہے، بار بار استعمال ہوا ہے، ایک ظلم اور ایک جہل۔ جب جہل بہت آگے بڑھتا ہے تو جاہلیت میں تبدیل ہو جاتا ہے، جس کی اصلاح ناممکن ہے۔ دیکھیے، ظلم کا مطلب ہے چیز کا غلط استعمال۔ جو بھی چیز جس مقصد کے لیے بنائی جائے، اس کی جو جگہ غلط استعمال ہے تو پھر وہ ظلم ہے۔ اسلام کھلے طور پر ظلم کے خلاف آواز بلند کرتا ہے۔ اور جانتے ہیں ظلم کیا ہے؟ انسان کی عملی صلاحیتوں میں جب توازن ختم ہوتا ہے تو ظلم پیدا ہوتا ہے، اور جب اس کی ذہنی صلاحیتوں میں توازن ختم ہوتا ہے تو جاہلیت پیدا ہوتی ہے۔ اس جاہلیت کا توڑ علم ہے، جو خدا کی صفات ذاتیہ میں ایک صفت ہے، اور ظلم کا توڑ عدل ہے۔ اسلام نے دعوت دی ہے علم کی اور عدل کی۔ عدل اس حد تک کہ جب بندہ مومن اپنے خلاف فیصلہ دینے کو تیار ہو جائے۔ اسلام میں صرف سچائی کافی نہیں ہے، اس کے لیے ثبوت بھی کافی ہے، ضروری ہے۔ یہ سچائی ہے کہ یہودی نے علی مرتضیٰ کا مال چرا لیا تھا، لیکن کوئی شرعی اصول پہ کوئی گواہی نہیں تھی، کیونکہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں جائز نہیں، قبول نہیں ہوگی۔ غلام کی گواہی مالک کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔
تو قاضی شریح کی عدالت میں امیر المومنین علی یہ مرتضیٰ فاتح خیبر حضور کے داماد ہار گئے مقدمہ. یہ مسئلہ اٹھایا نہ گیا کہ سچے تھے یہودی جھوٹا تھا. اس سے بڑھ کر کے سچائی اور دیانتداری اور رواداری اور انصاف کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی تعلیم اسلام کی انصاف کے خلاف نہیں ہے. کوئی قدم اسلام کا رواداری کے خلاف نہیں ہے. جتنے دیکھیے جب اپنے غیر مسلم رعایا کو یہ محسوس کیا کہ تحفظ نہیں دے سکیں گے تو کہا بھائی اب تم وہ رقم دینا بند کر دو، حالات ایسے ہیں ہم تحفظ نہیں دے سکیں گے، اپنی حفاظت تم خود کرو. یہ ہے ہمارا اسلام. لیکن جیسا کہ ایک رواج چلا آ رہا ہے کہ حملہ کرو، شکایتیں کرو اور مسلمانوں کو کھڑا کر دو جواب دہی کے کٹہرے میں، اور کوئی بھی ان سے اٹھ کر کے سوال کر سکتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ میرے عزیزو، اسلام کو پاؤں نہیں ہے کہ وہ خود چلے، اسلام کے پاس زبان نہیں ہے کہ وہ خود بولے، اسلام کے پاس ہاتھ نہیں ہے کہ وہ استعمال ہو، اسلام کے پاس آنکھیں نہیں کہ وہ دیکھے. اس کی آنکھ، اس کے کان، اس کی ناک، اس کے ہاتھ پاؤں ہم اور آپ ہیں. اگر ہماری چال مطابق اسلام ہے تو اسلام کی چال سمجھی جائے گی. اگر ہماری گویائی مطابق اسلام ہے تو اسلام کی بول سمجھا جائے گا. لیکن زمانہ ہوا جب اسلام کی بول ختم ہو چکی، مدت گزری کہ عالم اسلام میں ایک فرد ایسا نہیں ہے جس کی آواز کو ملت اسلامیہ کی آواز کہی جا سکے. یہ جو کہہ رہا ہے اسلام کی آواز ہے، جو کہہ رہا ہے مسلمان کی آواز ہے. زحمت یہ ہے. بہرحال میں اس مجلس کا استقبال کرتا ہوں، میں مبارکباد دیتا ہوں جمعیت حدیث کو اور اس کے قائد مولانا عبدالسلام سلفی کو کہ انہوں نے اتنی مبارک مجلس برپا کی. مجالس اپنے مقاصد کے اعتبار سے اور اپنی مجلس میں ہونے والی گفتگو کے اعتبار سے اپنا وقار رکھتی ہیں، اپنا وزن رکھتی ہیں. یہ الیکشن نہیں ہے کہ سر گنے جائیں، یہاں سر نہیں گنے جاتے، یہاں گفتگو کو وزن کیا جاتا ہے، اس کا وزن دیکھا جاتا ہے. افراد کی قیمت ان کے کردار سے متعین ہوتی ہے. ورنہ ایسا نہ ہوتا کہ پھٹے حال، پریشان حال، پیبند کپڑے والے، اونٹوں کے دودھ پینے والے ملکوں کی قیادت کی ذمہ داریاں سنبھال لیں اور پھر اچھے ماحول میں پلنے والوں کو وہ دن آ جائے کہ وہ اپنے حروف تہجی سے ناآشنا ہو جائیں. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو آباد رکھے، اس کے منتظمین کو آباد رکھے، اس کے مقاصد کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے اجر کا باعث بنے اور ہندوستان میں مسلمانوں کی عزت، ناموری اور ان کے وقار میں اضافہ کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.